والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتعدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله انتہائی واجب الاحترام صاحب صدر نور دیدائے زہد الانبیاء حضرت خواجہ دیوان عظمت سید محمد صاحب دعوت برکاتہ القدسیہ، دیگر معزز و مکرم مشائخ عظام، علماء کرام اور سامعین حضرات، عظمت صاحب بہت خوبصورتی سے جس ہجر کا تذکرہ کر رہے تھے، الحمدللہ آج ہمیں مثال نصیب ہو گیا، اس لیے کہ بھریا نہیں ویڑا میرا سجنا نام۔ یہ فراق جب طویل ہوتا جاتا ہے، حضور خواجہ معین الدین محبوب قریجہ صاحب کو میں کہتا رہا پہلے کہ بھئی ہم ساری زندگی فراق سنتے رہے، اور یہ اولیاء اللہ سارے اسی لیے فراق اور ہجر میں رہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب وصل جانا ہوگا تو اس وقت شاید یار کو یاد کرنا بھی بے ادبی کا درجہ رکھتا ہے۔ خواجہ کلیم اللہ جہان آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آخری وقت میں یہ شعر پڑھتے تھے کہ غبار خاطر اشاق مدعا طلبیز بخلوتے کے منم یاد دوست بے ادبی، کہ جب جس خلوت میں جس تنہائی میں اس وقت میں ہوں وہاں یاد نہیں بلکہ دیدار کیا جاتا ہے جمال۔ اس لیے ہم اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ جس دن وصال ہوتا ہے اس دن کو ہم عرس کے طور پہ مناتے ہیں، اور ہمیں یہ پوری خوشی ہوتی ہے کہ آج جب دونوں ملے ہوں گے تو رحمتیں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہوں گی، کرم بھی بہت زیادہ ہو رہا ہوگا، لہذا اگر آج ہم نے دامن پسار کے کچھ مانگا تو اللہ ضرور عطا فرما دے گا، اللہ ضرور عطا فرما دے گا، کیونکہ سرمایہ عمر اسی کو مانا جانا، سرمایہ عمر اسی کو مانا جانا، ایمان تیرے کوچے میں جانا جانا، ایمان تیرے کوچے میں جانا جانا، اور کچھ ملے یا نہ ملے پر چھوٹے نہ تیری گلی کہاں نہ جانا، کیونکہ عشق ہوتا ہے تو ایک دل میں لگن رہتی ہے، خار چب جانے سے جیسے کہ چبھن رہتی ہے، اور فاصلہ عشق کی منزل کا ہے 2-4 قدم، سال ہا سال مگر اس کی تھکن رہتی ہے۔ اسی بات کو سرائکی میں اسی تانگ اڈیب کو بیان کرتے ہوئے یہ بار بار ہم کہتے تھے کہ ویڑے اساڑے لنگنا میں مائیا قربان اسا تڑے راہی، روز نہ مل کدے وار سوارے کدے سال کدے 6 ماہی۔ تو یہ کیفیت جب وصل کی صورت اختیار کر جاتی ہے تو اسی کو عرس کہتے ہیں۔ میں نے اگرچہ میں نے کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں کرنا، مجھ پہ تو احسان ہے ان سب حضرات کا کہ یہ تشریف لائے ہیں، صرف شکریہ ہی ادا کرنا ہے، لیکن تمہیداً میں نے عقائد کے حوالے سے یہ موضوع رکھا ہے، اس لیے کہ اس وقت عمل کی بحث کرنے والے اور دیگر معاملات کی بحث کرنے والے بہت مل جائیں گے، مگر عقیدے پر بات کرنے والے بہت کم ملیں۔ چونکہ خانقاہیں ایک اتنا بڑا ادارہ ہے کہ میرے ان گناہگار کانوں نے قاضی حسین احمد صاحب سے سنا تھا کہ 75% اس وقت بھی آپ لوگ ہیں، 25% ہم باقی رہ گئے۔ اتنا بڑا سلسلہ اگر ہو تو یہاں آنے والوں کو اور کچھ نہیں تو کم از کم عقائد کی ہی اصلاح ہو جائے۔
کیونکہ کہیں جا کے ہم جب ٹکرا جاتے ہیں، ہمارا تو مسلک اور ہے نا کہ بارقیبہ نہ کنم سجدہ خاکے درے دوست این نماز کے بے شرط جماعت جو میں رقیبوں سے مل کے یار کے دروازے پہ نہیں سجدہ کرتا، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جس میں جماعت شرط نہیں ہے، بغیر جماعت کے پڑھی۔ لہذا جب ہم یہاں آتے ہیں تو دنیا ایک اور نظر آتی ہے، اور اس دنیا میں ہمہ وقت ان عقائد کو جانچنا سمجھنا پرکھنا بہت ضروری ہے کہ ان کے دروازے اور چوکھٹ پہ آنے سے کیا ملتا ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے دروازے پہ اگر کتا آ جائے تو اس کو بھی جنت ملتی ہے۔ ان کی چوکھٹ پہ آنے والوں کو ملتا تو بہت کچھ ہے، خدا ملتا ہے، مصطفیٰ ملتا ہے، اس راستے کا پتہ ملتا ہے، لیکن اگر ان کا کتا بھی ہو خدا کی قسم اس کو بھی جنت کا حقدار قرار دیتا ہے۔ سکترا جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے، جامی کہتا ہے کہ کاش تیرے کتے کا نام جامی ہوتا، کبھی کبھی تو پکارتا تو تیری زبان پہ میرا نام بھی آتا۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سگیست جامی و جائش ہمیشہ خاک درد نہ آ سکا کہ بہر آسان آئے باشد۔ یہ وہ کتا جو ایک دروازے پہ بیٹھا ہے، یہ در در پھرنے والا کتا نہیں ہے۔ لہذا اس تانگ اور اڈیق کو اللہ رب العزت یوں ہی سلامت رکھے، اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ یہ تانگ جب بڑھتی ہے تو اللہ فرماتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، لنہدینہم سبلنا، تو قدم اٹھائے گا میں تیرے قریب ہو جاؤں گا، تو بالشت آئے گا میں پورا ہاتھ، من اتانی یمشی اتیتہ ہرولتن، تو چل کے آئے گا اور میں دوڑ کے تیرے قریب ہوں۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ جناب یہاں سے دعا تو ہر آدمی مانگتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ کا قریب ہے۔ میں نے کہا جو قریب ہو جاتے ہیں نا وہ ویسے نظر نہیں آتے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک سے قریب ہے۔ اب آپ سرما اگر سرمدانی سے نکالیں اور اس سرنچوں کو قریب لائیں اور آنکھ میں ڈال دیں، جب تک وہ دور تھا تو نظر آتا رہا ہے، جب وہ آنکھ میں چلا گیا تو اب دیکھنے کے لیے کسی آئینے کی ضرورت ہے۔ جب اپنی آنکھ کا دل جو دیکھتا ہے اس کی یہ حالت ہے کہ وہ قریب والی چیز کو دیکھ نہیں سکتا، آئینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ قریب ہوتا تو پھر اس کو سنانے کے لیے بھی کسی اور آئینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہاتھ اٹھا دے ہمارے صاحبزادہ عبدالمالک صاحب دامت برکاتہم القدسیہ بیٹھے ہیں۔ کتاب التواضع بخاری شریف کی روایت میں تو عجیب عالم ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے کبھی تردد نہیں ہوا، لیکن جب نیک بندے کی موت کا وقت آتا ہے مجھے بھی تردد ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اس سے خوش نہ ہو، لہذا میں اس تردد میں ہوتا ہوں اور پھر دو فرشتوں کو بھیجتا ہوں جن کا ذکر اکثر نہیں کیا جاتا، لیکن وہ مبشر اور بشیر ایسے ہیں کہ اگر وہ باہر نکلے تو سورج بھی شرما کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا رب تیرے لیے اتنی عظمتوں کے ساتھ بلانے کو تیار بیٹھا ہے کہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو عجیب عالم ہے، دنیا دفنا رہی ہوتی ہے، فرشتے خوشخبری سنا رہے ہوتے ہیں۔ جو نہیں ہے آنکھ پرنم تو یہ گفتگو نہ پوچھو، یہ ہے درد کا فسانہ، اسے بے وضو نہ پوچھو۔ جو نہیں ہے آنکھ پرنم تو یہ گفتگو نہ پوچھو، یہ ہے درد کا فسانہ، اسے بے وضو نہ پوچھو۔ میں ازل کے روز سے ہی تجھے ڈھونڈتا رہا ہوں، میں کہاں کہاں پھرا ہوں میری جستجو نہ پوچھو۔ میں کہاں کہاں پھرا ہوں میری جستجو نہ پوچھو۔ میرا یار سامنے ہے، مجھے کیف وہ ملا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں ہوں قبلہ رو نہ پوچھو۔ لہذا یہ وہ گفتگو ہے جس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بس اتنا ہے کہ جو آ جائے اس کو یہ سمجھانا ضروری ہے
کہ ان درگاہوں پہ آنے والے شرک نہیں کرتے، کیونکہ شرک کی آج تک صحیح تعریف ان حضرات نے کی ہی نہیں۔ اور یہ میں نے بہت مطالبات ان سے کیے ہیں کہ بھئی شرع عقائد پڑھائی جاتی ہے درسوں میں، آپ بھی پڑھتے ہیں، شرع عقائد کے مطابق ہی شرک کی تعریف کر دیں تو اس کے بعد ہم سارے کام چھوڑ دیں گے۔ اب اللہ کی قبر تو کہیں نہیں ہے کہ اس کو چومنا شرک ہو جائے۔ اگر دنیا میں کہیں اللہ کی قبر ہوتی بخدا ہم کسی اور کو نہ چومتے، لیکن جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک، بوسے کا تعلق ہے ہی جسم کے ساتھ، جسم کے بغیر تو بوسہ ہو ہی نہیں۔ کبھی کسی نے پاگلوں کی طرح ہوا میں بھی بوسہ دیا، کبھی کسی نے باہر کھڑے ہو کے، وہ آج کل کے مختلف فلائنگ کس وغیرہ ہوتے ہیں، مگر نہیں، اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ جب تک سامنے والا تعظیم کے قابل جو شخص سامنے ہے وہ محسوس بھی ہو، مبصر بھی ہو۔ اسی لیے تو قبر میں جب حضور آئیں گے تو ہاذا کا اشارہ ہے، ہاذا محسوس مبصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی چھوئے تو پتہ چلے کہ کچھ ہے اور دیکھیں تو نظر آ رہا ہو۔ لہذا وہ محسوس مبصر اسی کی ہی تعظیم ہوتی ہے، اور بوسہ کبھی پیار میں ہوتا ہے، کبھی تعظیم میں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، وہ جسم سے پاک ہے۔ اگر یہ ہوتا تو سارے حضرات جا کے مسجد میں بوسہ دے کے واپس آ جاتے، اور اللہ کے فضل سے لوگ فتویٰ دے دیتے کہ سجدہ ہو گیا ہے، نماز ہو گئی ہے، لیکن ایسے نماز نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بھی بات صحیح ہے کہ نماز پڑھنے والے بھی دو طرح کے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو بغیر دیکھے پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ کوئی ان ویکھے بھی پڑھ دے نے، کوئی ویکھ کے تینوں سڑ دے نے، جنہ ویکھ کے قدمت نیت لئی اور ساری قضا ادا ہو گئی۔ تو جس تلاش میں بستر بدوش، لوٹا بدوش، در در پھرنے والے ابھی تک پہنچ نہیں سکے، حضور خواجہ صاحب، خواجہ غلام فرید صاحب سلطان العاشقین، آپ فرماتے ہیں کہ خلقت کجیدی گول ہے، ہر دم فرید کول ہے۔ لہذا ان کے انکشافات اور حجابات اٹھ گئے ہیں۔ اب میں فردن چونکہ میرے یہ سارے جتنے محترم تشریف فرمائے، یہ سارے اتنے پیارے ہیں کہ الگ الگ سب کے لیے ایک موضوع بن سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے تو ہمارے چونکہ ہر لحاظ سے بر صغیر پاک و ہند میں اگر کوئی مستند اور سب سے بڑی چشتیوں کی درگاہ ہے تو وہ حضرت خواجہ بابا فرید الدین بن شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ بے حد احسان ہے، اور آپ ہر دفعہ مہربانی فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، خانہ بے چراغ بھی سب کی نگاہ میں آ گیا، تیرے قیام کے طفیل ہم بھی تو باشرف ہوتے۔ لہذا حضرت کا شکریہ، اور ایک اور ہستی جو اتنے کریم ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ خطاؤں کو معاف کر کے پھر دامن میں سمیٹ لیتے ہیں، وہ حضور حضرت مولانا غریب نواز اورنگ آباد شریف سے اس درگاہ کے سجادہ نشین حضرت خواجہ فرید الدین فخری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور یہ ایسی شخصیت کے کیا بتائیں حال دل، انہوں نے اتنا پیار کیا ہے کہ اتنا ہو تیری تیغ کا شرمندہ تعبیر، سر میرا تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا۔ اتنا ہوں تیری تیغ کا شرمندہ احسان کہ سر میرا تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا۔ جب قتل ہوتے تھے نا تلوار کے ساتھ تو سر پائے قاتل میں قلم ہو کے گرا سر میرا، بعد مردن بھی میں احسان فراموش نہ تھا، ادھر جا کے گرا۔ لہذا وہ کہتا ہے کہ پائے قاتل پہ قلم ہو کے گرا سر میرا، بعد مردن بھی میں احسان فراموش نہ تھا۔ اللہ اس احسان فراموشی سے بچائے۔ تو حضرت کے بہت سارے احسانات ہیں۔ پھر سامنے مسکراتے ہوئے
حضور خواجہ نصر المحمود توسوی دامت برکاتہم القدسیہ آستانہ عالیہ محمودیہ نظامیہ توسا مقدس، آپ بے حد مہربانی فرماتے ہیں اور بہت زیادہ اس میں تمہارے حسن کا کچھ بھی نہیں قصور، میں حسن اتفاق سے دیوانہ ہو گیا۔ اس میں تمہارے حسن کا کچھ بھی نہیں قصور، میں حسن اتفاق سے دیوانہ نہ ہو کہ تیرا حسن ہی کچھ ایسا تھا کہ تجھ سے پیار نہ کرتا تو اور کیا۔ یہ خواجہ اسرار الحق صاحب نظامی، ان کا اور میرا کچھ درد سانجا ہے، یہ مجھے فی البدی جو آ رہا ہے تو بس وہی قبول کر لیجیے۔ ہاں جی، کہ چھپ چھپ کے رہوں اور سرے انجمن ہنسوں، چھپ چھپ کے رہوں اور سرے انجمن ہنسوں، مجھ کو یہ مشورہ میرے درد آشنا ہے۔ میرے بہت کریم اور مہربان یہ اس خانوادے سے ہیں کہ جہاں خواجہ صاحب نے قلعے، پیڑے، کٹیاں اتنے خوبصورت انداز میں اپنے شعروں میں سجائے ہیں کہ بن روئے کوئی عاشق رہ نہ سکے۔ جتھا کڑ کنڈڑا کوئی ٹھیرے اتھا درد منداں دے ڈیرے۔ حضرت نے فرمایا میں یہاں آ کے خوش ہوا ہوں، میرے لیے بڑی بات تھی، تو میں نے عرض کیا کہ ہم تو آپ کے مسلک کے لوگ ہیں، یہاں آئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ آج جشن 7 سالہ 100 سال ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت 2016 اور 1916 میں میرے پرداد صاحب تشریف لائے، اس جگہ پہ آ کے آپ نے عید پڑھائی تھی، اور جب فارغ ہوئے عید سے تو کہا یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہی دفن کر دینا۔ سارا خاندان اس خیال میں تھا، لوگوں نے کہا یہاں کیسے دفن ہوں گے، اب آخری وقت آیا تو علالت کا سارا دور یہی گزارا، اور جب وصال ہو گیا تو پتہ نہیں تھا کہ کس طرف لے کے جنازے کو جانا ہے، تو لوگوں نے کہا وہ خود جو کہتے تھے یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا یہاں قحط تھا، بالکل کچھ نہیں تھا، میرا صاحب نے بد دعا کی تھی، تو حضرت وہاں مزار پہ گئے اور عرض کی کہ اپنی بد دعا واپس کر رہے ہیں، انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتا، میں نے جو کرنا تھا کر دیا، اب مشیت عزت اسی میں ہے کہ وہ آپ کی وجہ سے آباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا جناب ہم تو یہاں ڈیرہ اس لیے لگا کے بیٹھے ہیں کہ جتھا کڑ کنڈڑا کوئی ٹھیرے اتھا درد منداں دے ڈیرے۔ کیا عجیب محبت والے لوگ ہیں۔ حضرت پیر حیدر شاہ صاحب کو کسی نے کہا پنجابی زبان میں کہ صحیح سیال آ گیا، آپ ننگے پاؤں دوڑے باہر، اور باہر جا کے دیکھا ادھر ادھر کہ کہاں، تو واپس آ کے کہتے ہیں کہ کہاں آئے ہیں؟ اس نے کہا صحیح میں سردی کی بات کرتا ہوں، آپ کی چیخیں نکل گئی، آپ نے فرمایا میں نے سمجھا پیر سیال آئے ہیں۔ انداز ہو بہو تیری آواز پاکا تھا، دیکھا نکل کے گھر سے تو چھونکا ہوا کا تھا۔ یہ کیا ہمہ وقت کس طرح رہتے ہیں یہ لوگ کہ سیال آ گیا تو آپ باہر نکلے، جوتا بھی نہیں پہنا کہ ماہی اگر ویڑے آیا ہے تو پھر اس لو بہتر خوش دل ماہی ویڑے آوے میرے سارے حسن دم یار فرید ملم من بھندا تو میں چولے انگ نم۔ پھر یہ کیفیت ہو جاتی۔ حضرت کی اتنی پربہار شخصیت ہے کہ جتنی بار بھی ملے ہیں بار بار یہی احساس ہوتا ہے کہ زندگی سے یہی گلا ہے مجھے، تو بڑی دیر سے ملا ہے مجھے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پیر طریقت رہبر شریعت
حضرت پیر شمیم صابری آستانہ عالیہ کلس شریف، آپ کی اور میری جب پہلی ملاقات ہوئی تھی تو کچھ تصورات اس طرح کے بنے تھے کہ حضرت سمجھے تھے کہ یہ مولوی ہے اور یہ ہماری دنیا کا آدمی نہیں ہے۔ تو جب میں وہاں حاضر ہوا تو میں نے بتایا کہ میں اس سے بھی آگے کی دنیا کا سے بھی آگے کی دنیا کا آدمی ہوں، مگر ڈر کی وجہ سے اس کو چھپا کے رکھا ہوں، ورنہ حضرت صاحب کو پتا ہے اس وقت کیا ہو رہا تھا، اور حضرت بھی جس بات پہ اس وقت خوش تھے۔ تو میں جب واپس آ کے بیٹھا تو آپ نے فرمایا میں نے تو سمجھا تو مولوی ہے۔ میں نے کہا جناب وہ ظاہری نمود و نمائش تو وہی بنائی ہوئی تھی، پر اندر سے کچھ اور مانا، اندر سے کوئی اور کیفیت تھی۔ اس لیے میں نے کہا جناب ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ جس دنیا کے ہم لوگ ہیں وہ ایسی دنیا ہے کہ کافر بنے ہیں ہم نہ مسلمان بن گئے۔ آئے جو بت کدے میں تو آئے جو میں کدے میں تو انسان بن گئے، آئے جو میں کدے میں تو انسان بن گئے۔ یہ مدرسہ یہ میں قدا ہے تیرا مدرسہ نہیں واعظ، یہاں شراب سے انسان بنائے جاتا۔ لہذا میں نے کہا آپ کا اور میرا درد جو اندر والا ہے وہ سانجا ہے، وہ ہم لوگوں میں اس لیے بیان نہیں کر سکتے کہ کچھ راز کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو چھپا کے رکھی جاتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کیوں نکل لائے ہو اشکو محفل اغیار میں، کیوں نکل لائے ہو اشکو اغیار میں، اپنے گھر کی بات اب غیروں کے گھر۔ جیوے جیوے مرشد جیوے 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 مرشد جیوے 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 مرشد جیوے، کیوں نکل لائے ہو اشکو محفل اغیار میں، اپنے گھر کی بات اب غیروں کے گھر ہونے لگی۔ کھل گیا راز محبت چشم تر ہونے لگی، ڈوب مرے ضبط دل ان کو خبر ہونے لگی۔ اور ان سے آگے حضرت خواجہ معین الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ولی عہد سجادہ نشین آستانہ عالیہ بصیر پور شریف، میں آپ کا بھی بے حد ممنون ہوں۔ اور آپ تو مجھے اکثر و بیشتر جب میسج کرتے ہیں تو ان میں انتہا درجے کی محبت اور درد پوشیدہ ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ ان کے اشعار سے اور ان کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہوں۔ انہوں نے مہربانی یہ فرمائی کہ سب سے پہلے پہنچ گئے، اور میں نے کہا جناب آپ نے تو سر مول لے لیا ہے، کیونکہ آپ پہلے پہنچ کے میزبان میں شامل ہو گئے۔ تو اس لیے حضرت کی طبیعت کو اور اس مزاج کو دیکھ کے یہ بار بار یاد آتا ہے، قسم خدا دی سانو پیارا لگ دے قابل ویرن مات رول گھتاں سب کیش قبیلہ، ایک تے سونے دے نا تو اکھیاں دے وچ ہر دم بسیں، نہ لہے نہ ساڑھڑے ہاتھوں، یار فریدہ دور نہ تھی ساں تیری زلف دی چھڑی۔ اس سے آگے ہمارے تمام جو ہم ساتھی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ایکٹیو، سب سے زیادہ جاننے والے، سب سے زیادہ ملاقاتیں کرنے والے، سب سے زیادہ وزٹس اور دورے فرمانے والے پیر طریقہ رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد حبیب عرفانی صاحب، آپ سندر شریف کے سجادہ نشین ہیں۔ عجیب عالم ہے کہ ان کی مسکراہٹ جتنی سندر ہے وہ ان کو سندر میں ہی رہنا چاہتے تھے۔ عربی زبان میں سندر خوبصورت کو کہتے ہیں، سندر مفت کلام اور یہ سندر مسکراہٹ خدا گواہ ہے۔ میں جب ملتا ہوں ان سے تو میں کہتا ہوں لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ بہت بڑے آدمی ہیں، اور شاید اس کی وجہ سے آپ کچھ فخر اور تکبر بھی کرتے ہوں گے، لیکن بخدا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسا نیازمند کوئی نہیں ہے۔
ضرور اس لیے کہ جو آدمی حضرت کا بہت بڑا جو ایک حوالہ ہے، کیونکہ آپ کے والد گرامی حضرت سید وجیہ السیما عرفانی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ مشہور، اور ہم بچپن میں ان کو سنتے تھے تو کب پتہ نہیں تھا کہ کب ملاقات ہوگی، بس قسمت کی بات کہ جب وہ رخصت ہوئے تو میں ان کے مزار پہ حاضر ہوا۔ زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اپنا خوبصورت جانشین جو چھوڑا تھا، ان کو دیکھ کے ہمیشہ یہ دل کرتا ہے کہ مشائخ کی دنیا میں کاش سارے ایسے ہی مل جاتے۔ اور میں ذاتی طور پہ بہت کنجوس بھی ہوں تعریف کرنے میں، جو میں کر رہا ہوں بخدا باوضو ہوں، بارگاہ میں حاضر ہوں، میں کوئی اس میں اضافہ نہیں کر رہا، جتنا میں سمجھتا ہوں اتنا ہی کر رہا ہوں۔ حضرت کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ بھی تشریف لائے، اس بے آب و گیا جنگل کو، اس بستی کو آپ نے عزت بخشی۔ میں حضرت کا بہت ممنون ہوں، اور حضرت چونکہ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں تو میں آپ کی بارگاہ میں جو شعر پیش کروں گا وہ بھی کچھ اسی نوعیت کا ہے کہ ایک مسافر کے جسے تیری طلب ہے کب سے، ایک مسافر کے جسے تیری طلب ہے اب سے، احتراماً تیرے کوچے سے گزرتا بھی، وہ جو صدیوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا، تو نے اس شخص کو پھیر کے دیکھا بھی نہیں۔ لہذا یہ حضرت کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، کرم کیا۔ اور میرے سامنے پیر امین ساجد صاحب تشریف فرما ہے، یہ میرے وہاں پڑوسی بھی ہیں اور میرے مہمان بھی ہیں، اور حضرت محمد امجد مہاروی صاحب رحمت برکاتہ لالا سائیں تشریف فرما ہیں، اور سامنے میرے پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبد المالک صاحب تشریف فرما ہے۔ میں ان کا بھی بے حد شکر گزار ہوں، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے بے حد خوشی ہے کہ میرے اس آنگن میں بہار آئی ہے، یہ سارے چمکتے ہوئے آفتاب و مہتاب یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں سب کا ممنون احسان ہوں، اور بالخصوص صاحبزادہ بختیار صاحب کا بے حد ممنون ہوں۔ آپ کا بھی خطاب بھی سماعت کریں گے۔ یہ حضرت دیوان صاحب کے صاحبزادے ہیں چھوٹے، لیکن باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں اور بڑی باتیں لکھتے ہیں، تو کچھ وہ حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی، حضرت خواجہ بخش صاحب توسوی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے، تو وہ ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے پوچھا، ساتھ صاحبزادہ صاحب تھے، کہ صاحبزادہ صاحب آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جناب مشکات شریف پڑھتا ہوں۔ تو چونکہ مولانا منطقی آدمی تھے تو انہوں نے کہا مشکات شریف بھی ٹھیک ہے لیکن کچھ معقولات بھی پڑھنا چاہیے۔ تو فوراً صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ مولانا میں مشکات کو معقول سمجھ کر پڑھتا ہوں، میں مشکات شریف کو معقول سمجھ کر پڑھتا ہوں۔ تو میں آج صبح بھی یہ کہہ رہا تھا کہ رمضاش نائے مانا حرفی رسر نہ باشا، تب سلیم فضل ارسے ادھر نہ باشا۔ کرم فضل ادھر سے ہوتے ہیں تو میرے استاد سنایا کرو، استاد العرب والعجم حضرت مولانا عطا محمد صاحب ندیالوی، وہ فرماتے تھے پسینہ آ گیا مولانا کے ماتھے پہ کہ کیسا اس بچے نے جواب دیا ہے کہ میں مشکات شریف کو بھی معقول سمجھ کر پڑھتا۔ تو معقول آدمی معقول ہی کام کرتا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ سلسلے اسی طرح آباد رہیں، شاد رہیں۔ میں اب دعوت خطاب خود پیش کرتا ہوں۔ نور نظر حضرت دیوان عظمت سید محمد صاحب جناب صاحبزادہ حافظ قاری بختیار عظمت سید محمد صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت بیان سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر!